جاب ملے گی. ہم تو اسے دولت کمانے کی مشین بنانے کے انداز میں شروع سے تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں شروع سے. وہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے, کامیاب ہونا ہے. کامیابی کی کیا ذریعہ سمجھتا ہے؟ ڈھیر ساری دولت کمائیں گے تو کامیاب ہوں گے. اسے دنیا کی حقارت اور آخرت کی پائیداری بتائیے. کامیاب ہو دنیا میں بھی, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, آفیسر بنے, لیکن آخرت کو بھول کر نہیں. حضرت علی کو جب خنجر لگ گیا تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی کہ اے میرے بچوں, اگر دنیا اور آخرت دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو تم دنیا کو بیچ دینا, آخرت کو نہ بیچنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا, یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. اے فاطمہ, اے محمد کی بیٹی, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. ایک نبی ہو کر اپنی بیٹی کو خود سے آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کو اپنے بچوں کے لیے بھی ان چیزوں کی فکر کرنا چاہیے. ہم جب بچوں کو یہاں دھوپ میں دیکھتے ہیں, دھوپ کی تپش لگتی ہے, تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کے لیے ایک دم تڑپ جاتے ہیں. اگر وہ پسینے میں شرابور ہو کے گھر آئے تو ہم بالکل بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں. ہائے میرے بچے کو کتنی گرمی لگی اسکول جانے, اسکول سے آنے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں, کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب وہی بچہ پورا کا پورا مسلح آنکھ کرنے والا بن جائے گا تو بہت خوشی ہوگی. کیا ارے ہم نے دنیا کی گرمی اور اپنے الہ آباد کی گرمی سے بچانے کے لیے تو گھر میں اے سی اور کولرز فٹ کر رکھے ہیں, لیکن جہنم کی گرمی سے بچانے کا کوئی انتظام کیا ہے؟ حضرت لقمان کا سبق نمبر 3, صلاح یعنی نماز. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17. کیا بنیا اقم الصلاح, اے میرے بچے نماز قائم رکھنا. کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ ہم ایسے ایسے قابل لوگوں سے ملے ہیں جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نماز کا حکم دینے کی, جب بڑے ہوں گے تو اپنے آپ سے پڑھیں گے, کیا ضرورت ہے کہنے کی. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کریں گے نماز کا, یعنی ماں اگر ہمیشہ نمازی ہے, والدین نمازی ہیں, تو بچہ انشاءاللہ 2-2.5 سال کی عمر سے نماز شروع کر دے گا. وہ ساتھ میں کھڑا ہوگا, ساتھ میں رکوع سجود کرے گا. کرتا ہے کہ نہیں بچہ؟ تو ایک تو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی ضرورت ہے, کر کے دکھانے کی. لیکن اس کے علاوہ اگر بچہ بڑھ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو اسے حکم دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی اس بارے میں رہنمائی ہے, ہم اپنی قابلیت نہیں دکھا سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, جو کہ درج ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 175 حدیث نمبر 491. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے مارو. تو 7 سے 10 سال میں نماز ہر حال میں بچے کو پڑھنا چاہیے. تو بچے کے لیے نماز سے غفلت نہ برتیں. ذرا سا ہلکا سا بخار ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو فجر میں اٹھائیں ہی نہ, میرا بچہ وضو کرے گا اور بیمار ہو جائے گا. ارے اور پھر جب بخار کی تپش برداشت نہیں ہے تو آگ کیسے برداشت کرے گا جہنم کی؟ آپ اٹھائیں بچے کو اور وضو کرائیں معمولی سے بخار میں, اس کے اندر صبر بھی پیدا کریں. اگلا سبق جو حضرت لقمان کا تھا وہ دعوت, جو کہ مذکور ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17. فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ اے میرے بچے نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. کیا ہم اپنے بچوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے؟ ہم تو اسے صرف ایک بات بتا رہے ہیں, دولت کمانا ہے, دولت کمانا ہے, کامیاب ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, دولت کمانا ہے. بس یہی بتا رہے ہیں. ہم نے اس کو اس فرض منصبی سے غافل کر دیا, ہم نے اس کو مقصد زندگی نہیں بتایا. مسلمان ہے تو اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ نہیں بتایا. ہم کو خود نہیں پتا کہ ہمیں یہ کام کرنا فرض ہے, تو ہم اپنے اولاد کو کیوں کر بتائیں گے؟ تو ہم کو خود بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے, لوگوں کو حق کی طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے, اور اپنی اولاد کو یہ بچپن سے بتائے رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن دعوت کے ساتھ. داعی ڈاکٹر, داعی انجینئر, داعی آفیسر بننا ہے.
جہاں رہنا ہے حق کی طرف بلاتے رہنا ہے، برائی سے روکنا ہے، کبھی ناحق کو کے خاموشی سے برداشت نہیں کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہے یا کوئی آواز اٹھانی ہے، برائی سے روکنا ہے لوگوں کو. یہ بات ہمارا فرض ہے، ہماری اولاد کا فرض ہے. ہم مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے. اس کے بعد دعوت میں جو سب سے زیادہ اہم چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ صبر ہے، اور اگلا سبق بھی حضرت لقمان کا یہی ہے. سبق نمبر 5 صبر. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اور مصیبت کے وقت صبر کرتے رہنا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو جب دعوت کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو بڑا، اس میں صبر ضرور پڑ جاتا ہے. تو صبر کی جو آزمائشیں ہیں اس کو پہ کس طرح سے کھرا اترنا ہے، یہ بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے. ماں باپ کو یہ تربیت دینی چاہیے، ہر وقت منہ مانگی چیز نہ دے دیں. اگر 8 چیز لا کے دے رہے ہیں تو 2 چیز نہ بھی دیں، آپ کے پاس ہو تو بھی نہ دیں. انہیں عادت ڈالیں کہ وہ صبر سے رہے. جب فیوریبل کنڈیشن میں دے سک رہے ہیں تو نان فیوریبل کنڈیشن میں نہیں دے پائیں گے تو وہ تو پریشان ہو جائے گا. ہمیشہ اگر ایسی میں رہے گا تو کیسے پھر دعوت میں جو اسے فیلڈ ورک کرنا پڑے گا تو کیسے کرے گا، کیسے کرے گا، دین کے لیے کیسے خدمات دے گا اپنی. تو کبھی اسے کچھ دیں اور کبھی کچھ نہ بھی دیں، کبھی اس پر آسانیاں کریں تو کبھی سختی میں بھی ڈالا وہ چھوڑ دیں، اور اپنے طرف دل کو قابو میں رکھیں. تھوڑا جو دل مچلنے لگتا ہے کہ بچوں کو بس کس طرح فیوریبل اور وہ کمفرٹیبل ایٹماسفیئر میں ہی رکھیں، یہ تھوڑا نہیں. دل میں تھوڑا سختی ایسی پیدا کریے کہ کچھ بچے پریشانی میں بھی ہوں تو ہم دیکھ کے آرام سے رہ سکیں، قابو میں رہ سکیں. یہ نہیں کہ ناصبرا بنا دیا، ہر چیز دے دے کر بچے ناصبرے ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر صبر پیدا کریں کہ کوئی بھی چیز پسند ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے چھوڑ دینے کی ہمت ہو ان کے اندر، یہ صلاحیت ہونی چاہیے. تو صبر کا پیدا کیا جانا بھی بہت ضروری ہے. سبق نمبر 6، نصیحت نمبر 6 جو ہے وہ ایک نہیں 6 جملوں میں حضرت لقمان کی، اور اس کا موضوع ہے اخلاق. جی ہاں، وہ اخلاق پورے دن پر حاوی ہے. نماز 5 وقت پڑھنی ہے اور دعوت کرنی ہے کسی وقت اور سارے کام کو کرنا ہے، لیکن اخلاق تو پورے دن پر حاوی ہے، پورے ٹائم اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے. 6 جملوں میں اخلاق کی تاکید کی جو کہ مذکور ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18-19 میں. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراع کرنا چل، اکڑ کرنا چل. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر. وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ یقیناً آوازوں میں